بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، دعوت کے کام میں دو بنیادی اصول ہیں، تیسرا نہیں ہے۔ کوئی اگر کام کرنا چاہے، دین کا کوئی بھی کام کرے آدمی، چاہے دعوت کا ہو، خانقاہ کا ہو، مدارس کا ہو، مکاتب کا ہو، مساجد بنانے کا ہو، جو بھی دینی ادارے ہیں، سارے دنیا میں دینی ادارے الحمدللہ چل رہے ہیں۔ اس میں ہمارا جو دعوت کا کام ہے وہ سدا بہار ہے، جو دعوت کا کام ہے وہ سدا بہار ہے ماشاءاللہ۔ سب جگہ سے جماعتیں نکلتی ہیں، مشورے ہوتے ہیں، یہ سب ہوتے ہیں۔ دو بنیادی اصول، اگر دو چیزیں آدمی نے مضبوطی سے پکڑ لی تو کہیں بھی لڑکھڑائے گا نہیں، کہیں پر بھی اٹکے گا نہیں، وہ چلتا رہے گا۔ ایک ہے اخلاص، دوسرا ہے استقامت، جمنا۔ گشت کرنا ہے تو گشت آدمی پابندی سے کرے اور اخلاص کے ساتھ کرے۔ چلہ دینا ہے تو چلہ پابندی سے دے دے، ایک سال دیا، دوسرے سال نہیں دیا، یہ نہیں۔ آدمی استقامت کوشش کرے کہ میرا سال کا چلہ جو ہے وہ ناغا نہیں ہونا چاہیے۔ گھر کی تعلیم، مثال دے رہا ہوں، مسجد کی تعلیم ہے، گھر ہمارے اعمال دعوت ہیں، تو استقامت اور اخلاص یہ دو چیزیں آدمی کو بہت اوپر لے جاتی ہے، آدمی کے دل کو صاف کر دیتی ہے۔ اور اگر کبھی کیا کبھی نہیں کیا تو یہ آدمی اللہ کی نگاہوں سے گر جاتا ہے، اور جو مخلص نہیں ہوتا وہ تو اللہ تعالیٰ کی نگاہوں سے گر کر جہنم میں چلا جاتا ہے۔ ہر کام میں اخلاص ضروری ہے۔ نماز پڑھو تو پابندی کے ساتھ نماز پڑھو۔ صدیق اکبر کا جب انتقال کا وقت قریب آیا تو حضرت عبد الرحمن بن عوف ملاقات کے لیے گئے اور حضرت سلمان فارسی ملاقات کے لیے گئے۔ حدیثوں میں آتا ہے عبد الرحمن بن عوف اور سلمان فارسی یہ دونوں کو دونوں عیادت کے لیے گئے صدیق اکبر کی۔ کہا ہمیں کچھ وصیت کیجیے۔ صدیق اکبر نے کہا کہ ایک وصیت یہ کرتا ہوں کہ مال زیادہ جمع مت کرنا، تمہارے پاس مال بہت آ رہا ہے، تیزی کے ساتھ آ رہا ہے، میری حیاتی میں تو نہیں ہے۔ ان کا وقت تو بہت کم گزرا نا صدیق اکبر کا، حضرت عمر کا دور بہت لمبا گزرا کہ بہت مال تمہاری طرف آ رہا ہے پانی کی طرح، اسے جو ہے زیادہ جمع ہونے مت دینا۔ ایک یہ بات کہی۔ دوسرا کہ پانچوں نماز وقت کی نمازیں استقامت اور اخلاص کے ساتھ پڑھتے رہنا، کہ تم 24 گھنٹہ اللہ کی حفاظت میں رہو گی، یہ بتایا صدیق اکبر نے۔ چنانچہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہوا اور ان کا ترکہ جو تھا، یعنی ان کا میراث تقسیم ہوئی،
تو 14 درہم تھی، صرف 14 درہم. بتا گورنر تھا، سلمان فارسی گورنر رہے ہیں، اور ان کی میراث کتنی نکلی؟ 14 درہم. تو صحابہ کہتے تھے کہ اتنا اونچا. بولے کہ مجھے صدیق اکبر نے بھی یہی وصیت کی تھی اور حضور نے بھی یہی وصیت کی تھی. تو یہ بنیادی چیزیں ہیں کہ ہم جو ہے ہمارے دعوت کے کام کے اندر ایک تو استقامت پیدا کریں. پابندی سے ہمارا چلہ لگے، پابندی سے 3 چلے لگے، پابندی سے گشت ہو، پابندی سے ہمارے یہاں جو شب گزاری کا جب بھی ہمارے یہاں مرکز میں آنا ہوتا ہے تو آدمی پابندی کرے. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اتنی پابندی کرو، اتنی پابندی کرو کہ اگر تم شب گزاری میں نہ پہنچو تو فرشتے ڈھونڈے کہاں گیا ہی. یہ ابا فرماتے تھے کہ اتنی پابندی کرو کہ اگر شب گزاری میں نہ پہنچو تو فرشتہ ڈھونڈے. ارے وہ تو ہر وقت رہتا آتا تھا، یہاں کہاں چلا گیا یہ آدمی. لیکن کہتے تھے اخلاص کے ساتھ. بغیر اخلاص کے کوئی عمل اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتا، کوئی عمل نہیں. حبا منصورہ کر دیتے ہیں. اور جب اخلاص ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے دل کو کھول دیتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک خواب دیکھا حضرت علی نے. یہ دل کے کھولنے کی بات بتا رہا ہوں، ایک قصہ حدیثوں میں آتا ہے. دور حضرت عمر کا اور خواب دیکھ رہے ہیں حضرت علی. حضرت علی نے خواب یہ دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی لڑکی آئی، ایک دم نوجوان نہیں، نہ چھوٹی نہ بڑی، ایک کھجور کا ٹوکرا لے کر، اور حضور کے سامنے رکھ دیا. یہ خواب دیکھ رہے ہیں حضرت علی اور دور ہے حضرت عمر کا. اور یہ کہا کہ حضرت لڑکی نے آ کر کہا کہ ہذا ہدیہ للمسلمین، بھائی مسلمانوں کے لیے ہدیہ لائی ہوں، آپ تقسیم کر دو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھجوریں لی، 1 2 3، بھائی لائن لگاؤ لائن لگاؤ. سب نے لائن لگائی. حضرت علی کہتے تھے خواب میں نے بھی لائن لگائی. سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کھجور 1 2 3 4. میری باری آئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھی ایک کھجور دی، میں نے کھائی. حضرت علی کہتے تھے مجھے بہت اچھی لگی، تو میں نے دل میں کہا کہ ضد یا رسول اللہ، بس اتنا جملہ کہا، ضد یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی ایک فاطمہ کے لیے بھی دے دو. بس اتنا کہا، اور اتنا کہتی مسجد نبوی میں اذان ہو گئی. خواب پورا ہو گیا. اب ابھی تازہ خواب دیکھا تھا. فوراً مسجد نبوی میں پہنچے. حضرت عمر نے نماز پڑھائی. حضرت عمر نے نماز پڑھانے کے بعد حضرت عمر جو بیٹھے تھے، جس لڑکی کو خواب میں دیکھا تھا وہی لڑکی کھجوریں لے کر آئی حضرت عمر کے پاس. بھئی آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ پہلے خواب میں لڑکی کو دیکھا تھا، وہ لڑکی ذہن میں تھی، اور وہی لڑکی کھجوریں لے کر آ گئی حضرت عمر کے پاس. یا امیر المومنین ھذا ھدیہ للمسلمین. حضرت عمر نے کہا لائن لگاؤ. گئی سب کو حضرت عمر نے 1 2 جیسے کھجوریں دینی شروع کی. حضرت علی کہتے ہیں میں بھی لائن میں کھڑا تھا، تو میری باری آئی تو مجھے بھی ایک دی. جب مجھے ایک دی تو میں نے کہا کہ ضد یا امیر المومنین ایک اور دیجیے. تو حضرت عمر نے کہا رات کو حضور نے کتنی دی تھی تجھے؟ حالانکہ دیکھنے والا اور ہے، بانٹنے والا اور ہے. فوراً کہا رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی دی تھی تجھے؟ تو حضرت علی نے کہا کہ حضرت خواب میں نے دیکھا ہے اور میں نے کسی کو بیان بھی نہیں کیا. ایک تو ایک آدمی خواب دیکھے اور لوگوں کو بیان کرے، بیوی کو کہے، کبھی ماں کو کہے، کسی سے میں نے تذکرہ نہیں کیا. من الذی اخبرک یا امیر المومنین. تو حضرت عمر کیا کہنے لگے؟ حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ لو زیادہ زدناک، لو زیادہ زدناک. حضور زیادہ دیتے میں بھی زیادہ دیتا. حضور نے ایک دی میں 2 کیوں دوں؟ تو حضرت علی تھے، وہ کھڑے رہے. انہوں نے کہا نہیں حضرت آپ کو بتایا کس نے میرا خواب؟ کہ میں نے کسی سے کہا نہیں ہے.
میں نے کسی سے کہا نہیں ہے. آدمی خواب دیکھتا ہے سب سے پہلے اپنی فرشی حور کو بتاتا ہے، حالانکہ یہ خوابوں کے اصول کے خلاف ہے کہ کبھی اپنی بیوی کو خواب مت بتاؤ. جو علماء ہیں نا جو خواب کی تعبیر کے، وہ کہتے ہیں کہ کبھی اپنی بیوی کو خواب مت بتاؤ، اس لیے کہ ان میں اس کا علم نہیں ہوتا، جذباتی ہوتی ہے، فوراً تعبیر دے دے گی تو جیسا کہے گی ویسا ہو جائے گا. حضرت علی کھڑے رہے وہاں. اچھا حضرت عمر تقسیم کرتے رہے، ایک دو. امیر المومنین مجھے بتانا پڑے گا آپ کو کس نے خبر دی. اور حضرت عمر کیا کہنے لگے؟ لو زیادہ زدناک، لو زیادہ زدناک، حضور زیادہ دیتے میں بھی زیادہ دیتا. تو آخر میں حضرت عمر نے کہا اے علی سن، وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، جس کا یہ حقیقی ایمان ہوتا ہے اللہ اس کے دل کی دنیا کی رہبری کرتا ہے. اس لیے دلوں کا سلیم الفطرت ہونا بہت ضروری ہے. اس وقت میں امتحانات میں چل رہے سب، انفرادی امتحان، اجتماعی امتحان، بچوں کا امتحان، بیماریاں سیماریاں، یہ اللہ کا ایک نظام ہے. اس میں کرنا کیا؟ استقامت اور اخلاص. آدمی اپنے اعمال و دعوت پر لگا رہے، اپنی جماعت کے ساتھ جڑا رہے، اللہ تعالیٰ سے مانگتا رہے، ڈرتا رہے، زبان کے بول ٹھیک رکھے. اور علماء نے لکھا ہے جہنم میں سب سے پہلے مشرکین نہیں جائیں گے، جہنم میں سب سے پہلے یہود نہیں جائیں گے، جہنم میں سب سے پہلے نصارہ نہیں جائیں گے. تو جہنم میں سب سے پہلے کون جائے گا؟ یہ بھی تو ایک سوال ہے کہ کون جائے گا جہنم میں سب سے پہلے. تو روایتوں میں آتا ہے جہنم میں سب سے پہلے وہ دین کے کام کرنے والے جائیں گے جن کی نیتوں میں کھوٹ تھا. یسعر، حدیث شریف کا جملہ آتا ہے یسعر، یسعر کا مطلب ہے بھڑکانا. اللہ تعالیٰ جہنم کو ان کی وجہ سے بھڑکائے گا. قاری، سخی، شہید، اس پر صحابہ روتے تھے، اس پر ابوبکر روتے تھے، اس پر مائیں روتی تھی. کام کیا بہت بڑا بڑا، خوف، آدمی ڈرے. اس لیے فتنوں کے زمانے میں آدمی اپنی زبان کی حفاظت کرے. یہ علماء نے لکھا ہے کہ فتنوں کے زمانے میں آدمی یکسوئی کے ساتھ اپنے کام میں لگے رہے، یکسوئی کے ساتھ. استقامت اور اخلاص، یہ دو باتیں یاد رکھنا. استقامت اور اخلاص جمع رہے. ہمارا گشت نہیں چھوٹنا چاہیے، ہمارے 3 دن نہیں چھوٹنے چاہیے. ہماری شب گزاری یہاں شب جمعہ میں ہوتی ہوگی، اندازہ مجھے یہ ہے غلام دادا بھائی کے زمانے میں آیا تھا اس وقت میں، وہی ہے ترتیب بدلی، اس کا مجھے پتہ نہیں. شب جمعہ میں ہوتی ہے نا کہ جو وہ ترتیب ہے وہ ہمارے یہاں یعنی دوسرے دنوں میں ہوتی ہے، الگ الگ علاقوں میں الگ الگ وقت ہوتی ہے، کسی جگہ سنیچر کی رات کو ہوتی ہے. خیر جو بھی ہو، آدمی جو ہے اس استقامت اور اخلاص. تو پھر کیا ہوگا بتاؤں؟ اللہ تعالیٰ اس کی رہبری کرے گا. ان اللہ یحب الابرار الاتقیاء الاخفیاء ان غابوا لم یفتقدوا وان حضروا لم يعرفوا قلوبهم مصابیح الہدی یخرجون من کل غبراء مظلما. یہ حدیث یاد رکھنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد معاذ بن جبل حضور کے قبر پر کھڑے کھڑے روتے ہوئے یہ حدیث پڑھتے تھے. ان اللہ یحب الابرار الاتقیاء الاخفیاء ان غابوا لم یفتقدوا وان حضروا لم يعرفوا قلوبهم مصابیح الہدی. اللہ تعالیٰ ایسے کام کرنے والوں کو پسند کرتا ہے جو نیک ہو اور چھپے ہوئے، متقی اور چھپا ہوا ہے. ایسا مجمع میں آوے کوئی پہچانے نہیں، اور اگر مجمع میں نہ ہو تو کوئی ڈھونڈے نہیں، فلاں صاحب کہاں ہے، فلاں صاحب کہاں ہے کرنا. ان کے دل ہدایت کی چراغ ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں ہر فتنے سے محفوظ رکھے گا. کوالٹی ہونی چاہیے ہمارے اندر. اللہ کی کوانٹٹی نہیں دیکھی جاتی، اللہ کے یہاں کوالٹی دیکھی جاتی ہے. زبان کا میٹھا بول جو لوگوں کے دلوں کو جوڑ دے، یہ کروڑوں نفلوں پر بھاری ہے. اور زبان کا کڑوا بول
جو لوگوں کے دلوں کو توڑ دے یہ کروڑوں گناہوں پر بھاری ہے۔ قومی رگیں کٹوائی، قومی ترتیب نہیں، ہم تو محمدی ترتیب پر چلیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ترتیب ہے اس ترتیب پر چلیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھو ایک بات بتاؤں، شاید بات لوگ سمجھیں گے، بات لوگ نہیں سمجھیں گے۔ آج اس وقت میں دنیا میں ہم سب کے پاس شریعت کا علم بہت ہے۔ مدرسہ زکریا میں ہمارا پروگرام ہوا، سارے اساتذہ جمع ہوئے تھے، سب۔ میں نے ان میں بات کی، میں نے کہا یہ بات پر آپ دھیان دینا۔ سب تھے ماشاء اللہ۔ شیخ الحدیث صاحب تو ہمارے پاس آ کر بیٹھے بھی کافی دیر تک۔ میں نے کہا اس وقت میں دنیا میں شریعت کا علم بہت ہے، فتوے ہیں، مفتیان کرام ہیں، مدرسے ہیں، ہمارا دعوت کا کام ہے، خانقاہیں ہیں۔ کوئی فتویٰ مانگو تو ماشاءاللہ ایک دن کے اندر، 2 دن کے اندر فتویٰ اس کا جواب آ جاتا ہے۔ تو شریعت کا علم بہت ہے مگر تربیت کا علم نہیں۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تو صحابہ کے 3 جلدیں لکھی، اس میں دوسری جلد جو ہے خاص تربیت پہ لکھی ہے کہ امت کی تربیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی کی، اور اس پر قصے لکھے۔ میں ہر وقت سفر میں ساتھ رکھتا ہوں اسے، ابھی بھی یہاں آیا ہوں بیٹی کے یہاں تو وہ میرے ساتھ سفر میں اس کا مطالعہ کرتا رہتا ہوں۔ مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کیا تم لوگوں نے دوسری جلد اگر پڑھ لی اور اس پر جو ہے برابر چلتے رہے تو کہیں بھٹکو گے نہیں۔ اتنا مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کو اللہ نور سے منور فرمائے، انہوں نے اتنی محنت سے دوسری دیکھی تو ساری جلدیں محنت تو کی ہے ہمارے ساتھیوں نے، لیکن یہ کہ انہوں نے کہتے تھے کہ شریعت کا علم بہت ہے، تربیت کا علم نہیں ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت کا علم بھی دیا تھا، تربیت کا علم بھی دیا تھا۔ یہ کہیں گے حالات آئیں گے، یہ فرماتے ہیں حالات آئیں گے، اتار چڑھاؤ ہوگا، لیکن ساتھیوں کا اکرام، ساتھیوں کا احترام، ساتھیوں کی عزت، ساتھیوں کو بڑا بنانا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف اور خالد ابن ولید، ان کے مزاج میں کوئی مناسبت نہیں تھی، ہمیشہ مشورے میں نوک جھوک رہتی تھی۔ خالد ابن ولید، عبد الرحمن ابن عوف، مشورے کے اندر سمجھے نوک جھوک۔ تو ایک مرتبہ، اچھا حضور موجود تھے، یہ قصے حضور کے زمانے میں ہوئے ہیں، یہ نہیں ہے کہ حضور کے زمانے میں نہیں ہوئے۔ حضور کے زمانے میں اللہ نے قصے کرائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جواب دلوایا تاکہ آنے والوں کو پتہ چلے۔ ایک مرتبہ مشورے کے اندر نوک جھوک زیادہ ہو گئی، خالد ابن ولید اور عبد الرحمن ابن عوف، خالد ابن ولید اور حضرت عمر، خالد ابن ولید، عمار ابن یاسر، ان کے آپس میں مشوروں میں تھوڑی نوک جھوک ہوتی تھی۔ حضرت عمر، خالد ابن ولید، ان دونوں کا چہرہ بہت ملتا جلتا تھا، لیکن مزاج بالکل نہیں ملتا تھا۔ حالانکہ وہ قبیلے بنی عدی کے ہیں، عمر بھی قریشی ہے، خالد ابن ولید بھی قریشی ہے۔ یہ بیت اللہ کی 4 دیواریں ہیں نا، تو ایک دیوار کی خدمت خالد ابن ولید کے خاندان کی تھی، قبیلے بنی مخزوم۔ دوسری دیوار کی ذمہ داری جو ہے حضرت عمر کے خاندان کی تھی۔ ایسی دیواریں، اور وہ ترتیب یہ ہوتی تھی بھئی 1 سال تک یہ دیوار جو ہے یہ حصہ، اس کی ریپیئرنگ، اس کو صاف کرنا، اس کو ٹھیک ٹھاک کرنا یہ قبیلہ کرے گا 1 سال تک، بقیہ سال پھر آگے دوسرا۔ لیکن قبیلے بنی مخزوم ہر وقت جیت جاتا تھا خالد بن ولید کا قبیلہ۔ مزاج کے اندر ماشاءاللہ تیزی تھی خالد بن ولید کی۔ اب مشورے کے اندر ہو گئی ٹن ٹن۔ اب اصول نکلا، کیا اصول نکلا؟ عبد الرحمن ابن عوف جو ہے یہ بھاگے بھاگے آئے حضرت حضور کے پاس، ہانپتے کانپتے، سانس پھول رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، ابھی کیا ہوا عبد الرحمن، کہ کیا ہوا؟ تو عبد الرحمن ابن عوف نے کہا کہ حضرت وہ چھوکرا آیا ہے نا، یعنی خالد ابن ولید نئے لوگوں میں، ہمارے نزدیک تو بڑے ہیں لیکن ان کے ماحول میں نیا آدمی ہے، نیا کام میں لگا ہوا۔ ہمارے نزدیک تو سب بڑے ہیں وہ لوگ، ان کا ماحول میں تو وہ خالد ابن ولید آیا ہے حضرت، وہ یہ کہتا ہے، یہ کہتا ہے، یہ کہتا ہے، ایسی بات کرتا ہے، ایسی بات کرتا ہے، ایسی بات کرتا ہے۔ حضور سن رہے ہیں،
اتنے میں خالد ابن ولید آ گئے، وہ بھی ہانپتے کانپتے. ہاں بھی خالد کیا ہوا؟ یہ بڑے میاں ہیں نا عبد الرحمن ابن عوف، یہ بڑے میاں جو ہے یہ مجھے بخشتے نہیں ہیں، جب بھی میں رائے دیتا ہوں تو میری رائے کے خلاف رائے ہوتی ہے، ان کی یہ ہے وہ ہے. حضور نے دونوں کی سنی اور مسجد نبی میں بیٹھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو کیا کہہ رہے ہیں وہ اصول ہے. نبی کی بات تو اصول ہوگی نا ہمارے لیے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ ہوئے خالد ابن ولید کی طرف، کہا یا خالد تم عبد الرحمن ابن عوف کا احترام کرو، اس لیے کہ وہ بدری ہے، تو بدری نہیں ہے، بہت پرانا ہے، بہت پرانا ساتھی ہے یہ خالد ابن ولید، وہ عبد الرحمن ابن عوف بہت پرانا ہے، بدر میں شریک ہوا ہے، تو نے تو بدر دیکھا بھی نہیں ہے. خالد بن ولید بدری نہیں ہے. اب خالد بن ولید جواب دے رہے، یہ کہا حضرت میں چچا کا کب تک احترام کروں، یہ بھی تو بولتے رہتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ ہوئے عبد الرحمن ابن عوف کی طرف، یہ کہا یا عبد الرحمن ابن عوف لا بد ان تحترم خالد ابن ولید لانه سیف من سیوف اللہ. تعریف یہاں کی جوڑ دیا کہ تعریف یہاں بھی کی، تعریف یہاں بھی کی، دونوں کو جوڑ دیا. یہ اصول ہے کہ حضور نے کہا تم ان کا احترام کرو، تم ان کا احترام کرو، عزت کرو، اس کی بھی کرو، تم اس کی کرو. یہ بڑے ہیں، یہ بدری ہیں، بہت قربانی دیے. وہ اہل شورا میں سے تھے خالد بن ولید، کہ شورا کا بڑا آدمی ہے ہمارا، اس لیے اس کا احترام کرو تم. وہ عبد الرحمن ابن عوف نے کہا خالد بن ولید کا تم احترام کرو، اس لیے کہ یہ جوان ہے لیکن کام بہت کر رہا ہے، میدان میں جا کر کام بہت کرتا ہے، احترام کرو. یہ اصول بتایا، حکمت. حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو کوئی بات کہہ دے بات ختم ہو گئی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی حکمت سے کام کرتے تھے. دعوت کے کام میں حکمت بہت ضروری ہے، اور اس دور میں تو یہ فتنوں کا دور ہے نا، اس دور میں تو بہت ہی ضروری ہے. زبان سے کوئی جملہ نکالنا ہو تو پہلے سوچو کہ اس کا اثر کیا ہوگا. ایک مرتبہ دیکھو، میں حضور کی حکمت پر قصہ سنا رہا ہے. ایک مرتبہ حضرت عائشہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ایک ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، الگ تنہائی میں، کوئی نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، حضرت عائشہ ہے بس. تو حضرت عائشہ نے دیکھا کہ آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بہت اچھے موڈ میں ہیں، خوش ہیں. تو حضرت عائشہ نے آگے بڑھ کر کہا حضرت ایک سوال کرنا چاہتی ہوں، اگر آپ برا نہ مانے تو. یہ حکمت پر قصہ سنا رہا ہے. ایک سوال کرنا چاہتی ہوں. آپ نے فرمایا اہلاً و سہلاً، پوچھو کیا پوچھتی ہو. یہ فرمایا تو آپ کی اتنی بیگمیں ہیں، اتنی بیویاں ہیں، آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے؟ آپ نے فرمایا تجھ سے. بات ختم ہو گئی کہ تجھ سے. کتابوں میں لکھا ہے حضرت عائشہ نے اپنی اوڑھنی لی اور باہر جانے لگی. اس زمانے میں یہ برقعے نہیں ہوتے تھے جو ہمارے ہوتے ہیں، یہ نہیں، یہ تو کرتے ہیں. چادریں ہوتی تھی بڑی بڑی، خراسانی عورتیں چادریں پہنتی ہیں، ایرانی حرم میں دیکھو آتی ہیں، وہ بڑی بڑی چادریں ہوتی تھی اس زمان. جلباب اسے کہتے ہیں، اسی لیے قرآن میں جلباب کا جملہ آیا ہے. تو عائشہ نے اپنے جلباب لی اور نکلے گھر سے. آپ نے فرمایا اویش اویش کہاں جا رہی، اویش کہاں جا رہی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیار میں حضرت عائشہ کو اویش کہتے تھے، کبھی عائش کہتے تھے، کبھی صدیقہ کہتے تھے، کبھی عفیفہ کہتے تھے، کبھی حمیرہ کہتے تھے. یہ پیار والے نام تھے. علماء نے لکھا ہماری شریعت میں بیگم کا، فرشی حور کا پیار والا نام رکھنا سنت ہے، لیکن دھمال والا نہیں، پیار والا آدمی نام رکھے. کتابوں میں لکھا ہے، دھمال والا نہیں. عربوں کو میں عربوں کے بیان میں کہتا ہوں اپنی بیویوں کا پیار والا نام رکھو، لیکن لیلا نام مت رکھنا. وہ لوگ لیلا لیلا کر کے پکارتے ہیں. آپ نے فرمایا اویش کہاں جا رہی، تو کہاں جا رہی؟ فرمایا سب کو خبر دینے جا رہی ہوں کہ میں نے حضور سے پوچھا، حضور نے یہ کہا کہ مجھے عائشہ سے محبت ہے. ارے فتنہ کرائے گی تو. نہیں یہاں اب دیکھو نبی ہے، فتنے کا خوف ہے. حالانکہ میرے کا دروازہ کھلا ہوا ہے،
آپ زبان سے کوئی جملہ نکالنے کا منع نہیں کرے گا. اس لیے حدیث میں آتا ہے اللہم انی اعوذ بک من الفتن ما ظہر منہا وما بطن. اے اللہ فتنوں سے تو مجھے پتا. بلکہ حدیث میں یہ ہے کہ اللہ جب تیرا ارادہ فتنوں کا ہو تو مجھے اپنے پاس بلا لینا, مجھے زندہ مت رکھنا. اذا اردت بقوم فتنة فتوفنی غیر مفتونی. کہ جب بھی تیرا ارادہ ہو کہ ایسا کہ قوم کو فتنے میں مبتلا کرنا ہے, مجھے اپنے پاس بلا لینا. وَإِذَا أَرَدْتَ بِقَوْمٍ فِتْنَةً فَتَوَفَّنِي غَيْرَ مَفْتُونٍ. آزمائش مت ڈالنا مجھے. تو حضور نے کیا فرمایا, ارے تو فتنہ کرے گی, گھر میں فتنہ, پورے مدینے میں فتنہ ہوگا, تو جا کے کہے گی تو یہاں بٹھایا, چادر رکھ چادر رکھ چادر رکھ. قریب کیا, قریب کر کے کہا عائشہ میں تجھے ایک ہدیہ دیتا ہوں, لیکن شرط ہے کسی کو بتانا مت. پہلے وعدہ کر, تو کسی کو بتائے گی نہیں. حضرت عائشہ اور خوش ہو گئی کہ حضور ہدیہ دے رہے, بتانے کا منع کر رہے. حضرت عائشہ نے کہا حضرت وعدہ میں کسی کو بتاؤں گی نہیں. ہو گئی بات. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی پر کھجوریں لی اور حضرت عائشہ کو دی. لے میرے ہاتھ سے دے رہا ہوں, میرے ہاتھ سے دے رہا ہوں, اور یہ لے کسی کو بتانا مت, تیرا کام اتنا ہے کسی کو بتانا مت. ماں عائشہ نے کہا کہ نہیں بتاؤں گی. بات ختم ہو گئی. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر ماں کے پاس گئے. آپ کی عادت شریفہ تھی عصر کی نماز کے بعد ہر ماں کے پاس تھوڑی تھوڑی دیر جا کر بیٹھ جاتے تھے, تھوڑی تھوڑی دیر. ہر ماں کے پاس گئے, ہر ماں کے پاس جا کر بیٹھے, آج میں تمہیں ایک ہدیہ دینا چاہتا ہوں, شرط ہے کسی کو بتانا مت. ماں خوش ہو گئی, حضور مجھے ہدیہ دے رہے, اور ہر ایک کو جو مٹھی پر کھجوریں دے دی. یہ لو, ہر ماں خوش. اور آپ خوشی کی کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے دی ہے, اور شرط لگائی کسی کو بتانا مت, کسی کو بتانا مت. یہ فتنوں سے بچنے کا دروازہ بند کر رہے تھے حضور. کسی کو بتانا مت, کسی کو بتانا مت. اب ہر ماں خوش, کسی کو بتا نہیں رہی. اتفاق ایسا ہوا 1 مہینے کے بعد 1.5 مہینے کے بعد ساری مائیں ایک ساتھ جمع ہو گئیں کوئی مشورے کے لیے. امہات المومنین کے 2 پارٹیاں تھیں. ایک پارٹی کی امیر حضرت عائشہ تھی اور ایک پارٹی کی امیر ام سلمہ تھی. 2 پارٹیاں, 2 جماعتیں تھیں. ایک حضرت عائشہ کے پیچھے چلتی تھی اور ایک ام سلمہ کے پیچھے چلتی تھی. جب سب جمع ہوتی تو حضرت عائشہ کے پیچھے ان کی پارٹی اور ام سلمہ کے پیچھے ان کی پارٹی. مشورے میں بیٹھتے تھے, گھریلو مشورہ. اب یہ گھریلو مشورہ چل رہا تھا, اور کیا مشورہ تھا, وہ مشورہ بھی اہم تھا, بعد میں کبھی سنائیں گے انشاءاللہ. مجھے تو فتنے سے یعنی حکمت پر یہ قصہ سنا رہا ہوں. جب مشورہ پورا ہو گیا, ٹھیک ٹھاک ہو گیا معاملہ, تو حضرت عائشہ نے سب کے سامنے پوچھ لیا, حضرت یہ ساری بیٹھی ہیں امہات المومنین, ہم سب نے آپ کو جو ہے سب سے زیادہ محبت کس سے؟ وہ تو پوچھا تھا تنہائی میں, اور یہ پوچھا سب کے سامنے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا, جس کو میں نے کھجوریں دی تھی اس سے محبت ہے. آپ سمجھ گئے؟ ہر ماں خوش ہو گئی, ہر ماں خوش. کسی نے بتایا نہیں کہ مجھے بھی دی تھی, مجھے دی تھی, مجھے دی تھی. ہر ماں کو پتا ہے کہ حضور نے دی تھی, جس کو میں نے کھجوریں دی تھی اس سے محبت ہے. لیکن یہ قصہ کتابوں میں کیسے آیا؟ راز تھا نا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو مائیں بیٹھتی تھی, پرانے دن یاد کرتی تھی, حضور کے ساتھ یہ ہوا, فلاں سفر میں گئے, یہ ہوا. فطری چیز ہے محبت, اور پھر حضور تو حضور ہے. تو ایک مرتبہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت تھی اشعار پڑھنے کی. صدیق اکبر کے انتقال پر بھی اشعار پڑھ رہی تھی حضرت عائشہ. تو صدیق اکبر نے کہا کیا پڑھ رہی ہوئی بیٹی تم؟ یہ کہا ابا آپ کے انتقال پر میں اشعار پڑھ رہی ہوں. ارے بیٹا یہ اشعار پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے, کلمہ پڑھ, کلمہ پڑھ, میں اللہ کے پاس جا رہا ہوں. حالانکہ حضرت عائشہ اشعار جو پڑھ رہی تھی اس میں تعزیت کے جملے تھے. کلمہ پڑھ. تو ان کو اشعار پڑھنے کی عادت تھی, اور کچھ کبھی کبھار کوئی مسئلہ ہو تو تھوڑا سا چھڑ بھی لیتی تھی. ہر ماں کی الگ الگ عادت ہے. سودا کی عادت تھی ہنسانا,
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہنساتی تھی حضرت سودا. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر جو ہے جب ایک ہی ہفتے میں ابو طالب چلے گئے، ایک ہی ہفتے میں حضرت خدیجہ چلی گئی. وہ دونوں ایک ہی ہفتے میں عام الحسن کہا جاتا ہے اسے. ایک ہی ہفتے میں دو بڑے بڑے چلے گئے، حضور اکیلے رہے گھر کے اندر. بچیاں پیدا ہو گئی ہیں، بچیوں کو کون دیکھے گا، کون کرے گا؟ تو خولہ آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور خولہ نے آ کر خولہ جو تھی یہ جگ ممانی تھی. جگ ممانی، جگ ممانی کا مطلب سارے مکہ والے اسے ممانی کہتے تھے. جیسے ہمارے یہاں دہلی مرکز میں مولانا اظہار الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہوتے تھے تو ہم سب انہیں ماموں کہتے تھے، ماموں اظہار. حالانکہ ہمارے ماموں نہیں تھے، ہمارے ابا کے ماموں نہیں تھے، حضرت جی کے ماموں نہیں تھے. حضرت جی کہتے تھے مولوی یونس جب ماموں اظہار کو بلا لاؤ. اب حضرت جی کے ماموں کہاں سے بن گئے؟ وہ حضرت جی تو بہت بڑے ہیں ان سے. بعض لوگ ہوتے ہیں نا جگ ماموں، یہ جگ ممانی تھی مکہ کی. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی. حضرت فاطمہ بیٹھی ہوئی ہے، زینب بیٹھی ہوئی ہے، سب بیٹھی ہوئی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہا کہ حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا، بہت افسوس ہوا. اور ابو طالب بھی چلے گئے، بہت افسوس ہوا اور بہت ہی دکھ ہوا. تو حضرت اگر آپ کہیں تو آپ کے لیے میں کوئی خاتون ڈھونڈوں جس سے آپ کا نکاح ہو جائے. یہ حضرت خولہ نے کہا آ کر بچیوں کے سامنے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر کا کام بھی کرتے تھے، دعوت کا کام بھی کرتے تھے. حالانکہ سب ہیں ساتھی وہاں، ابو بکر بھی ہیں، عمر بھی ہیں، سب ہیں کہ گھر کا کام بھی کرتے تھے تو بہت بوجھ پڑتا تھا. تو آپ نے فرمایا ہاں دیکھو کوئی خاتون ہو میرے حالات کے مطابق. تو حضرت خولہ نے پوچھا سیبہ دیکھوں یا باکرہ دیکھوں، کنواری دیکھوں یا شوہر کا منہ دیکھا ہوا دیکھوں؟ یہ مطلب. تو حضور خاموش رہے. خاموش ہونے کے بعد آپ نے فرمایا دونوں دیکھو. دل میں خیر ہوتی ہے تو خیر چلتی ہے، ہمیشہ یاد رکھنا. دل میں خیر نہیں ہوگی تو خیر نہیں چلے گی. تو اللہ کا ایک ہی قانون ہے ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا. دونوں دیکھو. تو حضرت خولہ کہتی تھی میں نکلی، جب نکلتے ہی سامنے سے سودا کھڑی تھی. اتفاق یعنی کوئی حضرت سودا کو کہہ کر یہ نہیں آئی تھی. حضرت خولہ سامنے کھڑی تھی کسی اپنے کام سے، یہ سیدھی چلی گئی حضرت سودا کے پاس اور کہا کہ سودا ایک پیغام لائی ہوں. حالانکہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ پتہ بھی نہیں ہے. ایک پیغام لائی ہوں، پیغام. حضرت سودا نے کہا کون؟ اشارہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت سودا مسلمان ہو گئی تھی اس وقت میں. ہاں بہت اچھا ہے، لیکن میرے والد بیٹھے ہیں نا، وہ سامنے بیٹھے ہیں. ان کے والد تھے حضرت سودا کے، وہ سامنے ہی بیٹھے ہیں، حقہ پی رہے ہیں. اس زمانے میں حقے کا رواج تھا تو حقہ پی رہے ہیں بیٹھے ہوئے، جیسے بوڑھے لوگ پیتے ہیں وہ بیٹھے. تم ان سے جا کر بات کرو. یہ حضرت سودا کہہ رہی ہیں حضرت خولہ سے، وہاں جا کے بات کرو تم. اور دیکھ خولہ ایک بات کرنا، وہاں جا کر سلام مت کرنا. اگر تو سلام کرے گی تو میرا رشتہ حضور کے ساتھ نہیں ہوگا. اس لیے کہ میرا والد جو ہے مشرک ہے، وہ سلام سے ان کو بہت چڑ ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس سے بہت چڑ ہے. تو میں کیا کہوں؟ یہ کہ وہاں جا کر کہنا گڈ مارننگ، انعم صباحا، حدیث شریف میں آتا ہے انعم صباحا، اتنا کہنا تو میرا رشتہ ہو جائے گا وہاں. لیکن ان کو یہ جملہ بہت اچھا لگتا ہے. حضرت خولہ کہتی ہے ٹھیک ہے. حضرت خولہ گئی، چونکہ ممانی تھی. ارے ممانی آ گئی، لاؤ بے زمزم لاؤ، کھجور لاؤ، پانی لاؤ، اکرام ہوتا ہے، لاؤ بے لاؤ بے. تو کیوں آئی خولہ؟ یہ کہا سودا کا رشتہ لے کر آئی ہوں. اچھا کس کے ساتھ؟ یہ کہا محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب. مکان کے قریب قریب تھے. تو ان کے والد نے کہا کہ ہاں لڑکا تو ٹھیک ہے، ابھی اس کی بیوی کا انتقال ہوا ہے، خدیجہ کا، چچا کا بھی انتقال ہوا ہے. بات تو سمجھ میں آ رہی ہے، یہ باتیں ہو رہی ہیں. تو عبداللہ ابن زمع، حدیث میں نام آتا ہے عبداللہ ابن زمع، یہ حضرت سودا کے بھائی تھے، یہ مشرک تھے، یہ گھر میں کچھ کام کر رہے تھے. یہ بھاگے آئے. اب وہ کیا مشورہ ہو رہا ہے؟ اور حضرت سودا جو ہے کھڑی کھڑی سن رہی ہے. وہاں ایک فطری چیز ہے،
کہ نکاح اور شادی کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کو فطری خوشی ہوتی ہے. ہمارے مولانا یونس پونا والوں کا رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا آپ نے, یہاں ساؤتھ افریقہ کا بھی انہوں نے سفر کیا. وہ ہمیں فرماتے تھے کہ وہ کہتے تھے کہ بھائی مولوی یونس تو بھی مولوی یونس ہے, میں بھی مولوی یونس ہوں. اللہ تعالیٰ کہے گا مولوی یونس کو لے آ, تو فرشتہ جو ہے نا کہے گا اللہ بھائی کون سا لاؤں, کہ تیرا نہ پتا کٹے گا تو مجھے لے کے جائے گا, یہ میرا پتا کٹے گا تو تجھے لے کے جائے گا. تو ہمیں سناتے تھے قصہ کہ ہم شروع میں جب دعوت کے کام میں لگے تو میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں ساتھیوں کو ناشتہ کراؤں. پونا والے کہتے تھے فجر کی نماز میں پڑھاؤں, فجر کی نماز پڑھا کر بیٹھ کر سب سے پہلے میں صف میں دیکھوں کوئی نیا آدمی تو نہیں ہے. اگر نیا آدمی کوئی ہے تو مجھے ٹینشن ہو جاتا تھا کہ یار یہ کوئی مشورے کے لیے آیا ہے اور میرے پاس ناشتہ کرانے کے پیسے ہیں نہیں. یہ مولانا فرماتے تھے. جیسے حافظ لوگ جب تراویح سناتے ہیں تو تراویح سے پہلے صف میں دیکھتے ہیں کہ کوئی چندے والا تو نہیں کھڑا ہے, غلطی نکالے گا وہ. تو مولانا فرماتے تھے میں بیٹھ کر تسبیح پڑھوں اور یوں نظر ڈالوں, ایک ہے نیا آدمی, ایک دوسرا بھی ہے, ایک تیسرے صف میں بیٹھا ہے. اب دعا ہو جائے تو سب لوگ تو چلے جائیں اور وہ 3-4 آ جائیں مولانا کے پاس. ہاں بھائی کہاں سے آئے ہو؟ مالیگاؤں سے آیا ہوں. بھائی آپ کہاں سے آئے؟ احمد نگر سے آیا. بھئی آپ کہاں سے آئے؟ بمبئی سے آیا. بھئی تو کہاں سے آیا؟ میں بیڑ سے آیا. اچھا آپ لوگ کیوں آئے ہو؟ میں نے کہا حضرت ہم جو ہے مالیگاؤں کا کچھ مشورہ کرنے کے لیے آئے, تاریخ لینے کے لیے آئے ہیں. حضرت کے دورے ہوتے تھے وہاں, بڑے بڑے مجمع ہوتے تھے اس دور کے اندر. پھر جو ہے تو مولانا کہتے دیکھو بھی تاریخ تو دوں گا بعد میں, لیکن پہلے بتاؤ تم لوگ ناشتہ کرو گے؟ حضرت پوری رات سفر کر کے آئے, بھوک بہت لگی ہے, ناشتہ تو کریں گے. تو مولانا کہتے تھے میں ان سے صاحب کہتا تھا میرے پاس ناشتہ کرانے کے پیسے نہیں ہیں, لیکن سیٹنگ کر کے کرا دوں گا تمہارا ناشتہ. تو حضرت بتاؤ سیٹنگ کیا ہے؟ بولے بڑے میاں کونے میں بیٹھے ہیں, داڑھی ہل رہی ہے, دیکھو قرآن پڑھ رہے. تم ان کے پاس چلے جاؤ اور ان کے پاس جا کر زور سے سلام کرو, السلام علیکم. وہ غصے سے جواب دیں گے وعلیکم السلام, گھبرانا مت. مولانا کہتے گھبرانا مت. پھر وہ پوچھیں گے کیوں آئے ہو, قرآن بند کر کے پوچھیں گے کیوں آئے ہو تم, تو تم اتنا کہنا میں مالیگاؤں سے آیا ہوں. مالیگاؤں میں جو ہے ماشاء اللہ بہت یعنی عورتیں ہیں, ایک خاتون بہت مالدار بھی ہے, صحت بھی ہے اس کی اچھی ہے. میں نے یہ سنا ہے کہ آپ کی بیوی کا انتقال ہو چکا ہے, تو مالیگاؤں سے میں رشتہ لے کر آیا ہوں. اور دوسرا وہ احمد نگر والا, ارے چچا میں بھی یہ رشتہ لے کر آیا ہوں. وہ جو بمبئی والا ہے تو میں بھی رشتہ لے کر. اچھا چلو خاموش رہو, اشراق پڑھو, باہر جا کر ناشتہ کرتے ہیں, باتیں کرتے ہیں. تو سب کے جو ہے ناشتے ہو جاتے تھے. پھر وہ ناشتہ کر کے آتے تھے تو مولانا پوچھتے تھے ناشتہ ہو گیا؟ کیونکہ ہو گیا الحمدللہ. اب لکھو تاریخ, فلاں تاریخ کو آئیں گے انشاءاللہ, تم فلاں تاریخ لو, فلاں تاریخ لو, فلاں تاریخ لو. یہ فطری چیز ہے. تو یہ بڑے میاں مولانا کے پاس آتے تھے, کہتے تھے بولے مولوی یونس یہ لوگ جو ہے کوئی مالیگاؤں سے رشتہ لے کر آتا ہے, کوئی بیڑ سے رشتہ لے کر آتا ہے, کوئی پونا سے رشتہ لے کر آتا ہے, ناشتہ کر کے چلے جاتے ہیں, کوئی رشتہ تو کرواتا نہیں ہے. تو مولانا کہتے تھے میں ہی بھیجتا تھا, اب اللہ نے مجھے دے دیا, اب ان کا ناشتہ میں کرا رہا ہوں. تو سودا وہی کھڑی ہوئی تھی, دیکھ رہی کہ میں رشتے کی بات رکھی ہے تو کچھ نہ کچھ بات ہوگی. اتنے میں عبداللہ ابن سما آ گئے, بہت غصہ ہوئے. میری بہن کا رشتہ محمد کے ساتھ نہیں, میری بہن کا رشتہ نہیں. اب گھر میں انتشار, بہت انتشار گھر کے اندر, برتن بھی توڑ دیے. اور یہ حضرت سودا کھڑی کھڑی دیکھ رہی تھی. حضرت سودا آئی, ابا یہ کیا ہو رہا ہے گھر میں؟ بھئی تیرا بھائی عبداللہ جو ہے مانتا نہیں ہے, میں تو تیار ہوں تیرا نکاح ہو جائے محمد کے ساتھ, لیکن یہ مانتا نہیں ہے, میں کیا کروں بتا. حضرت سودا نے کہا میں تیار. عبداللہ ابن سما بعد میں مسلمان ہو گئے تھے. جب مسلمان ہوئے تو بہت روتے تھے, بہت روتے تھے کہ میں نے حرکت کیوں کی. بہت روتے تھے, رات بھر روتے تھے کہ اتنا اچھا رشتہ میری بہن کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, اور میں نے برتن توڑے, یہ توڑا. عبداللہ ابن زما رضی اللہ تعالی عنہ بعد میں صحابی بن گئے تھے. تو حضرت سودا نے کہا ابو میں تیار ہوں, یہ منع کرنے والا کون ہے؟ نکاح ہو گیا, حضور کی خدمت میں آئی. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم غم کا پہاڑ تھے حضور پر,
خدیجہ چلی گئی، ابو طالب چلے گئے، بچیاں چھوٹی چھوٹی ہیں. تو حضرت کتابوں میں لکھا ہے حضرت سودا کے مزاج کے اندر ظرافت تھی. ظرافت کو میں کیسے سمجھاؤں آپ لوگوں کو؟ ہنسنا ہنسانا، چٹکلے کہنا، یہ تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا ہنسا ہنسا کر دن گزارے. آپ فرماتے تھے کہ چند دنوں کے اندر میں سارے غموں کو بھول گیا. میری بچیوں کو سنبھال لیا، یہ لیا. کھانا کھانے کے لیے بیٹھتی تھی، جب کھانا کھانے کے لیے بیٹھتے تو حضرت سودا بچیوں کو بھی تو سنبھالنا ہے نا. حضرت سودا بچیوں کو سنبھال لیتی تھی. روایتوں میں اس کے قصے بہت آتے ہیں حضور کو کیسے ہنساتی تھی. ہاں، کھانا کھاتے بیٹھتے کبھی کبھی ایسا چٹکلا کہتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنا ہاتھ یوں رکھ لیتے ہنستے ہنستے. ان کا مزاج یہ تھا. اور حضرت عائشہ کا مزاج کچھ بات ہو، مشورے میں بیٹھو، تھوڑی سی بات چھیڑ دینے کے بعد میں خاموش رہنے کا. ان کا مزاج یہ تھا حضرت عائشہ کا. تو ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے اور سودا بھی بیٹھی ہوئی تو خولہ آ گئی. اور خولہ نے آ کر کہا دیکھا ماشاءاللہ گھر بہت آباد ہے اور بہت ماشاءاللہ خوش و خرم، اور میں نے رشتہ کرایا ہے. تو بہت خوشی کا اظہار کیا. آ کر بیٹھی اور آ کر بیٹھتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ارے بھائی خولہ، مشورہ تو یہ ہوا تھا دونوں دیکھنے کا، ایک تو ہو گیا، وہ کنواری کہاں ہے؟ حضور نے خود نے پوچھا کہ وہ کنواری کہاں ہے؟ کہا تو خولہ نے کہا کہ حضرت وہ بھی میں ترتیب دے کر آئی ہوں. آپ نے پوچھا بتاؤ کون؟ یہ حدیث میں قصے آتے ہیں کون؟ تو حضرت خولہ نے کہا یہ بچیوں کے سامنے کیا کہوں؟ کہو کوئی بات نہیں، دوسرے کمرے تو ہے نہیں. تو حضرت خولہ نے کہا آپ کے بھائی کی بیٹی. میرا بھائی کون؟ ابو بکر. اچھا، ابو بکر کی دو بیٹیاں ہیں، ایک اسما ہے ایک عائشہ ہے. تو کس کے ساتھ؟ فرمایا عائشہ کے ساتھ. تو آپ نے فرمایا واہ، عائشہ کے ساتھ میرا نکاح کیسے ہوگا؟ اس کی تو منگنی ہو چکی ہے. حضرت عائشہ کی منگنی پہلے ہو چکی تھی، اس کی تو منگنی ہو چکی ہے. میرے ساتھ کیسے؟ کسی کی منگنی کسی کے ساتھ ہو گئی ہو تو بات نہیں رکھنی چاہیے. حضرت آپ فکر نہ کریں، وہ ساری ترتیب میں بنا دوں گی، آپ فکر نہ کریں. وہ آپ خالی ہاں کہیں بس. آپ سے کہہ دیں کہ ہاں یس، تو اللہ تعالیٰ سارا نظام، کیونکہ اللہ کا نظام چلتا ہے. ہمیشہ یاد رکھنا اللہ کے نظام کو کوئی بدل نہیں سکتا. واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. اللہ کہتا ہے ہمارے معاملے پر ہم غالب ہے، لوگوں کو پتہ نہیں ہے. وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. باہر نکلی، صدیق اکبر کھڑے تھے. دیکھو بہت پہلے سودا کھڑی تھی، یہاں صدیق اکبر کھڑے تھے. ابو بکر عائشہ کا رشتہ لے کر آئی ہوں. کہاں لائی ہو تم عائشہ کا رشتہ؟ حضور کے ساتھ. ارے کیسے ہوگا؟ میری تو بات ہو گئی ہے متم کے یہاں. متم ایک آدمی تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کے بہت احسانات رہے ہیں، بہت احسانات. بدر کے موقع کے اوپر حضور نے اعلان کیا تھا، وہ تو شرک کی حالت میں مرا ہے. تو یہ حضرت عائشہ کا ہونے والا خسر تھا متم. تو حضور نے کہا کہ آج اگر متم زندہ ہوتا، اور متم اگر آج زندہ ہوتا اور مکہ والوں کی سفارش کرتا تو متم کی سفارش پر میں سارے مکہ والوں کو معاف کر دیتا. یہ بدر میں آپ نے اعلان کیا تھا اس کا نام لے کر، متم کا، کہ طائف سے واپسی پر جناتوں نے حضور کا ساتھ دیا اور یہ متم نے ساتھ دیا، اور کسی نے ساتھ نہیں دیا. یہ متم نے ساتھ دیا تھا. تو حضور نے کہا تھا میں اس کا احسان نہیں بھولوں گا. تو صدیق اکبر نے کہا ارے خولہ تو بات لے کر آئی ہے، لیکن تجھے تو پتا ہے عائشہ کی منگنی ہو گئی ہے متم کے وہاں. تو تم فکر نہ کرو، تم چلو میرے ساتھ. حضرت خولہ لے کر گئی، اور حضرت خولہ لے کر گئی. جا کر وہاں وہ متم بیٹھا تھا. ارے ممانی آ گئی، ممانی آ گئی، آؤ بکر آؤ 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 آؤ. کیوں آئی ہو؟ یہ فرمایا کہ بھئی یہ ابو بکر کی بیٹی کا تمہارے یہاں رشتہ طے ہوا ہے، تو تاریخ طے کرنے آئے، تاریخ کب ہو؟ تو متم نے کہا بھی دیکھو میں تو میری بیوی کے پیچھے پیچھے چلتا ہوں. بیگم آ جا، بیگم آ جا. اس کی بیوی کو بلایا. بھئی یہ لوگ آئے ہیں، ابو بکر بھی آئے ہیں، خولہ بھی آئی ہیں.
وہ عائشہ کی منگنی ہوئی اپنے بیٹے کے ساتھ، تو تاریخ طے کرو کیا ہے کیا نہیں. تو اس کی بیوی نے کہا نہیں دیکھو ہم نے یہ سنا ہے کہ عائشہ بگڑ گئی ہے، اور ہم نے یہ سنا ہے کہ ابوبکر بھی بگڑ گئے ہیں، اور ہم نے یہ سنا کہ خولہ بھی بگڑ گئی. سب مسلمان ہو گئے تھے نا، خولہ بھی بگڑ گئی ہیں، اس لیے میں میرے بیٹے کو بگاڑنا نہیں چاہتی، میں میرے بیٹے کے ساتھ عائشہ کی نکاح میں نہیں کروں گی. تو صدیق اکبر نے کہا بھائی ٹھیک ہے. حضرت خولہ نے کہا جان چھوٹی، یہاں ہے اور یہاں آ کر حضور کے ساتھ نکاح کرا دیا. تو وہ قصہ پورا سنا رہا تھا میں، کھجوروں والا. حضور کے انتقال کے بعد ساری مائیں جمع ہوتی تھی، تو ایک مرتبہ ساری مائیں جمع ہوئی، حضرت عائشہ نے بات چھیڑی، ایک راز ہے میرا اور حضور کا، میں بتاؤں گی نہیں. سمجھ گئے؟ میں بتاؤں گی نہیں. تو مائیں کہنے لگے بھی بتاؤ، اب تو حضور کا انتقال ہو گیا، سال ہو گیا، ساری باتیں ہو گئی، سب ہو گیا، اب تو کئی سال گزر گئے. حضرت عائشہ آخر میں مرنے والوں میں، ام سلمہ، حضرت عائشہ، یہ آخر میں جن کا انتقال ہوا ہے، یہ آخر لوگوں میں سب سے آخر میں ام سلمہ کا انتقال ہوا ہے. اور عجیب کارگزاریاں ہیں ان بڑوں کی، لیکن اس میں اصول نکلتے ہیں. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ قصے لکھتے تھے پھر اصول نکالتے تھے، یہ کمال تھا ان کا، دعوت کے کام سے اسے فٹ کرتے تھے اسے. تو حضرت عائشہ نے چھیڑا، یہ کہا یہ ہے، یہ ایک راز ہے میرا اور حضور کا یہ. تو ماؤں نے کہا عائشہ سناؤ تجھے، نہیں بتاؤں گی. جب بہت کہا ماؤں نے جب راز کیا ہے بتاؤ تاکہ ہمارا دل بھی تو ٹھنڈا ہو، کیا راز ہے تمہارا اور حضور کا. تو حضرت عائشہ نے کہا کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بہت قریب کر کے ہدیہ دیا کھجوروں کا، اور یہ کہا عائشہ کسی کو بتانا مت، یہ میرا اور حضور کا راز ہے. تو ساری ماؤں نے کہا وہ کھجوریں تو ہم کو بھی دی تھی. تب جا کر یہ بات سامنے کتابوں میں آئی. یہ مورخین جو قصے لکھتے ہیں وہ قصے ہوئے تو آئے ہیں. تو حکمت سے کام کرنا ہوگا، بغیر حکمت کے نہیں. ہجرت کے موقع کے بعد 2 ڈاکو تھے رستے میں، پریشان کرتے تھے. تم کون ہو؟ حضور نے پوچھا کیا نام ہے تم دونوں کا؟ یہ کہا مہانان، ذلیل لوگ. آپ نے فرمایا لا 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 انتما مکرمان، تم تو عزت والے لوگ ہو. بس اتنے جملے پر وہ دونوں مسلمان ہوئے، اتنا پیار دیا. اور آج اللہ معاف فرمائے، میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ آج تک 3 چلہ دے کر آدمی اپنے آپ کو جبریل سمجھتا ہے. نہیں، یہ دعوت کا کام بہت اونچا کام ہے، نبھانے کا کام ہے، اور بہت برداشت کرنا پڑتا ہے، تب جا کر آدمی منزل تک پہنچتا ہے. ورنہ خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ کام بہت کریں اور مرنے کے بعد اللہ کے سامنے کھڑے ہوں، اللہ کہے کیا لائے، اور وہاں جا کر پتہ چلے کہ زیرو ہے. وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ. کوالٹی اپنے اندر پیدا کرو. عمر ابن عبدالعزیز کو زہر دیا گیا تھا، یعنی کوالٹی دیکھو آپ، زہر دیا کسی نے. بہت بخار رہتا تھا عمر ابن عبدالعزیز کو، بہت روتے رہتے تھے. طبیبوں نے آ کر دیکھا تو طبیبوں نے کہا کہ حضرت آپ کی تو انتڑیاں کٹ گئی ہیں، آپ کا تو جو بہت سخت بخار ہے، آپ پر تو سخت حالات ہیں. یہ عمر ابن عبدالعزیز نے کہا مجھے زہر کون دے گا، میں کتنا بڑا کام کر رہا ہوں، مجھے زہر کون دے گا. تو وہ تحقیق کرو. آپ غلام کو بلایا، تو نے مجھے زہر دیا ہے. وہ غلام بھی اچھا تھا، اس نے جو ہے فوراً اقرار کر لیا، میں نے زہر دیا ہے. کتنے پیسے ملے تجھ کو؟ 2000 دینار. تو نے میری قیمت 2000 دینار لگائی، میری قیمت 2000 دینار، اب میں مر جاؤں گا. یعنی روایت میں قصے آتے ہیں، کیا کہہ رہے تو نے میری قیمت 2000 دینار لگائی. اللہ کے بندے 2000 دینار مجھ سے لے لیتا، میں تجھے دے دیتا. اب میرا تو معاملہ جو ہے تیرے سامنے، 1 ہفتے کا میں مقیم ہوں دنیا کا، اور ساری امت کی ذمہ داری ہے میرے سر پر. عمر ابن عبدالعزیز بھی تو خلفاء راشدین میں شمار کیا ہے، تو علماء نے بڑے لوگوں میں شمار کیا ہے ان کو. اب عمر ابن عبدالعزیز کے اخلاق دیکھو کہ دیکھ تو نے مجھے زہر دیا، اسی کے اندر میں مروں گا، یعنی تو قاتل ہے.
لیکن تو ٹینشن مت لینا، میں نے تجھ کو اللہ کے لیے معاف کر دیا. ہے یہ کوالٹی ہمارے اندر بھائی؟ ٹینشن مت لینا. اور تو جلدی سے جو ہے یہ پیسے لے کر تو شام چلا جا یا تیرے گاؤں میں چلا جا، لوگوں کو پتہ چلے گا کہ تو نے زہر دیا ہے تو تیری بوٹی بوٹی الگ کر دیں گے لوگ. چنانچہ اس کو پیسے بھی دیے، روانہ بھی کیا، ہدیہ بھی دیا، معاف بھی کر دیا. اللہ بھی تجھے معاف کرے. جا. جب بہت طبیعت خراب ہوئی، غنود کی رہنے لگی، تو لوگ کہنے لگے کہ وہ غلام کہاں ہے، وہ غلام کہاں ہے، وہ غلام کہاں ہے، غلام کہاں ہے. ان کی آنکھ کھلی عمر بن عبدالعزیز کی. بے غلام کو کیوں ڈھونڈ رہے ہو تم؟ حضرت ہم تحقیق کر رہے ہیں کہ وہ ہے کہاں. دیکھو اس نے مجھے زہر دیا ہے، اس نے اقرار کیا ہے، لیکن میں نے اسے اللہ کے لیے معاف کر دیا ہے، کوئی اس کو قتل نہ کرے. آج یہ کوالٹی ہے. اور وہاں یہ بات تھی، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت تھی. اسی تربیت پر یہ قافلہ چلا ہے پورا. حالات آئیں گے، آپ نے فرمایا تھا حالات آئیں گے تمہارے اوپر. حنین کے موقع پر بہت حالات آئے، بہت مال آیا. حنین کے موقع کے اوپر بہت مال آیا. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جتنا دین کا کام بڑا کرے گا اللہ اسے اتنا ہی آزمائے گا. یہ ابا فرماتے تھے. جن نے ابا کے بیانات سنے ہوں گے ان کو یہ باتیں یاد ہوں گی، جن نے نہیں سنے ہوں گے تو ان کا پیغام پہنچا رہا ہوں کہ جتنا کام کرے گا وہ آزمایا جائے گا. سرا درا یہ جملے کہتے تھے، سرا درا. کبھی مال دے کر اللہ آزمائے گا، عزت دے کر آزمائے گا، اور کبھی جو ہے مال چھین کر اللہ آزمائے گا. لیکن برداشت کرو، جھیلو. اذا وجہت الى عبد من عبیدی مصیبتا فی بدنہ او فی جسدہ او فی مالہ او فی آلہ فاستقبلها بصبر جمیل استحییت یوم القیامہ ان انصب له میزانا او انشر له دیوانا او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. میں میرے بندوں میں سے کسی بندے کی طرف کوئی نامناسب حالات بھیجتا ہوں اور وہ جھیل لیتا ہے، وہ شکایت نہیں کرتا، حشر کے میدان میں مجھے حیا اور شرم آئے گی کہ اس کے لیے میں دفتر قائم کروں، بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کروں گا. حنین کے موقع پر حالات آئے، مال بہت آیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو نہیں دیا، مہاجرین کو دیا، مکہ والوں کو دیا. تو انصار کے زبان میں جملے نکلے، ارے گردنیں ہماری کٹی، عورتیں ہماری بیوائیں ہوئیں، بچے ہمارے یتیم ہوئے، اور مال جب آیا تو حضور نے مہاجرین کو دیا، ہم کو نہیں دیا. حضور کے کان پر یہ جملے پہنچے تو آپ نے سب انصار کو جمع کیا، قربانی دینے والوں کو. یا قربانی دینے والا مجمع ہے ہمارا جوہانسبرگ کا، قربانی دیتا ہے، مسجدوں میں آتا ہے، گشت کرتا ہے، جہاں تشکیل ہوتی ہے جہاں بیچارے چلے جاتے ہیں. یہی تو قربانی ہے نا. آج کی قربانی یہ تھوڑی ہے کہ آدمی جو ہے ایک ایک سال کے لیے ادھر ادھر گھومے. بھائی بیچارہ اجتماع میں چلا جائے، اپنے ٹکٹ کا پیسہ لے کے چلا جائے، یہی بہت بڑی چیز ہے. بال بچوں کو چھوڑ کر مستقل قربانی ہے، خاص طور سے یہ حالات کے اندر. بد امنی کا ملک، اور بد امنی کے ملک میں اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کے نکلنا. حضور نے بلایا انصار کو، اور انصار کو کیا کہا؟ یا الانصار. غور سے سننا، ایسے بات ختم کرتا ہوں. یا الانصار، او دین کے کام کرنے والوں، او دین کے لیے قربانی دینے والوں، او دین کے لیے پیسنے والوں، او دین کے لیے جھکنے والوں، او دین کے لیے برداشت کرنے والوں، یاد رکھنا اگر تم مجھے یہ کہو کہ اے محمد تمہیں جو مکہ میں دھکے مارے جا رہے تھے، مدینہ میں ہم نے تم کو پناہ دی، تم نے سچ کہا. اگر تم یہ کہو مکہ مکرمہ میں تم بھوکے تھے، مدینہ میں ہم نے تمہارے لیے کھانے کا انتظام کیا، تم نے سچ کہا. تم یہ کہو مکہ میں تمہارے لیے مکان نہیں تھا، مدینہ میں تمہارے لیے مکان کا انتظام کیا، صدقتم، تم نے سچ کہا. لیکن ایک بات ہے، میں بھی کہتا ہوں تم جہنم کے کنارے پر تھے، اللہ نے میری وجہ سے تمہیں جنت کا راستہ بتایا ہے. تم بھٹکے ہوئے تھے، اللہ نے میری وجہ سے تمہیں ہدایت دی ہے. اب میں تمہیں کہتا ہوں آج کے دن کا سورج غروب ہوگا، یہ مہاجرین اپنے گھروں پہ لوٹیں گے. کوئی سونا لے کے لوٹے گا، کوئی کپڑے لے کے لوٹے گا، کوئی غلام لے کے لوٹے گا، کوئی باندیا لے کے لوٹے گا.
لیکن تم جو اپنے گھروں پر لوٹو گے تو اللہ اور اس کے رسول کو لے کے لوٹو گے. اللہ اور رسول تمہارے ساتھ ہوگا. کیا اس تقسیم پر راضی نہیں ہو؟ انصار نے کہا رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا. اور تمہاری زبان سے جملہ نکل رہا ہے کہ مکہ فتح ہو گیا، اب حضور مدینہ نہیں جائیں گے، مکہ میں قیام کریں گے. یہ بات نہیں ہے. میرا جینا بھی تم میں ہے، میرا مرنا بھی تم میں ہے، میری قبر بھی تم میں ہے. یہ آپ نے حنین میں اعلان کیا تھا. میرا جینا بھی تم میں، میرا مرنا بھی تم میں، میری قبر بھی تم میں. اور پھر ایک جملہ یہ کہا، یاد رکھنا دنیا میں دسترخوان بچھیں گے تمہارا کوئی بھاؤ نہیں پوچھے گا. دنیا میں ہدیہ ہدایہ کی ریل پیل ہوگی تمہارا کوئی بھاؤ نہیں پوچھے گا. برداشت کر لینا، لڑائی میں مبتلا مت ہونا، فتنے میں مبتلا مت ہونا، جھیلتے رہنا، کام کرتے رہنا. حشر کا میدان میں آ جانا، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں مجھے یاد دلا دینا، تم جو کہو گے میں تم کو اللہ سے دلوا دوں گا. یہ پرانے میں حضور نے بیان کیا ہے حنین کے موقع کے اوپر. ابو بکر عمر وغیرہ سب تھے اس مجلس کے اندر اور سب رو رہے تھے. پھر قصہ ہوا حضرت شیما کا. ایک بڑے میاں کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا حضرت یہ حنین کے باندیوں کے اندر ایک لڑکی میرے حصے میں آئی ہے اور وہ کہتی ہے کہ میں تمہاری نبی کی رضائی بہن ہوں، میں کوئی کام بتاتا ہوں تو کرتی نہیں ہے، میں تمہارے نبی کی رضائی بہن ہوں، تو حضرت میں کیا کروں؟ آپ نے فرماؤ لڑکی کو بلاؤ. آئی حضرت شیما. بھائی تم میری رضائی بہن ہو؟ فرمایا ہاں. بھئی اتنا بڑا دعویٰ کر رہی ہو تو تمہارا میرا یہ رضائی بہن بھائی بہن کا رشتہ، اس کی دلیل کیا؟ تو حضرت شیما نے روتے ہوئے اپنی آستین اوپر کی اور یہ کہا کہ حضرت بچپن میں میری اور آپ کی قبیلے بنی سعد میں لڑائی ہوئی تھی، بچے جو آپ نے غصے میں آ کر میرے ہاتھ پر کاٹا تھا اپنے دانتوں سے. آپ کے دانتوں کے نشانات میرے ہاتھ پر موجود ہیں. حضور نے جب وہ نشانات دیکھے تو حضور ہچکیاں مار کر رہے. میری بہن ہے، میری رضائی بہن ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر تھی، حضور نے چادر بچھائی. بیٹھو. سارے صحابہ دیکھنے لگے کہ وہ تو نبی کے رضائی بہن ہے. سارے صحابہ جو ہے وہ دیکھنے لگے کہ وہ صحابی جو تھے انہوں نے آزاد کر دیا کہ نبی کی رضائی بہن میری باندی، یہ نہیں ہو سکتا. حضور نے بٹھایا، اکرام کیا، احترام کیا، ہدیے دیے. بہن شیما تم چاہو تمہیں مدینہ منورہ لے جاؤں اور وہاں تمہارا نکاح کرا دوں، اور اگر تم چاہو تو تم کو عزت کے ساتھ طائف قبیلے بنی سعد واپس بھیج دوں. حضرت شیما نے کہا میں میری قوم کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، یعنی واپس جانا چاہتی ہوں. جب حضور نے روانہ کیا تو حضور کھڑے نہیں بیٹھے ہوئے جو دیکھ رہے تھے. جب وہ تھوڑی دور چلی گئی سیما تو حضور کھڑے ہو گئے اور رونے لگے. زندگی میں ایک بہن ملی 1 گھنٹے کی، کوئی بھائی نہیں تھا، کوئی بہن نہیں تھی، یہ میری بہن ہے. صحابہ کو کہا کہ جب بھی اس کا تمہارا واسطہ پڑے کوئی بھی اس کا احترام کرنا، اس لیے کہ میری بہن ہے. یہ حضور نے یہ بیانات کیے حنین کے موقع کے اوپر. اس کے لیے میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں حالات آئیں گے، اتار چڑھاؤ ہوگا. ہمیں 2 کام کرنے ہیں. کتنے کام کرنے ہیں بھائی؟ استقامت کے ساتھ رہنا ہے اور اخلاص کے ساتھ کام کرنا ہے. اور ایک اہم بات بتاتا ہوں، جماعتیں زیادہ نکلے کم نکلے، کام بڑھے کم، وہ ٹینشن زیادہ مت لو آپ. وہ تو رزق کی طرح ہے. ابا فرماتے تو رزق ہے، اولاد کسی کو اللہ زیادہ دیتا ہے، کسی کو کم دیتا ہے. لیکن آپس میں محبتوں میں کمی نہیں آنی چاہیے. آپس میں محبتوں میں کمی نہیں آنی چاہیے. آپس میں محبتوں میں کمی نہیں آنی چاہیے. 1977 میں ہمارا سفر ہوا تھا 1.5 سال کا. ہماری جماعت نکلی تھی، میرے 3 سال لگے ہیں. 1 سال ہندوستان کا، 1 سال عربی ملکوں کا، 1 سال غربی ملکوں کا. تو 1976 میں فارغ ہوا، 5 میں فارغ ہوا، 75 میں شادی ہوئی، 75 میں فارغ بھی ہوا سہارنپور سے. پھر جو ابا نے کہا 1 سال رہو، اس کے بعد جو ہے 1977 سے ہمارے سب سال شروع ہو گئے. 76 میں ہندوستان کا لگا، 77 78 یہ عربی غربی ملکوں کا لگا. تو
تو مولانا سید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو مولانا حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا بھائی جماعت مولوی یونس کی جا رہی ہے، آپ روانگی کی بات کرو، اور آپ کے روانگی کی بات میں بھی بیٹھوں گا، مولوی عمر بھی بیٹھیں گے. ہمارے ابا کو مولوی عمر کہتے تھے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ. اور یہ جماعت تھی ہماری 1.25 سال کی 1.5 سال کی. مکہ مکرمہ حج کیا، مدینہ منورہ آئے، خیبر آئے، خیبر سے جو ہے مدائن صالح آئے، مدائن صالح سے معلّہ آئے، لیلا مجنون کا گاؤں وہ معلّہ ہے وہاں آئے، پھر وہاں سے تبوک، تبوک سے جارڈن، جارڈن سے شام، شام سے ترکی، ترکی سے بلیگراڈ، بلیگراڈ سے یوگوسلاویا، یوگوسلاویا سے پھر آگے چلے فرانس، فرانس سے موروکو، موروکو سے واپس آئے اسپین، اسپین سے آئے فرانس، فرانس سے انگلینڈ آئے، انگلینڈ میں رمضان شروع ہو گیا، وہاں سے پھر مرسیڈیز وین خریدی، اور وہاں سے مرسیڈیز وین خرید کے لندن سے مکہ مکرمہ بائی روڈ ہم نے سفر کیا، یہ پورا سفر. تو مولانا حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا سید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ بھائی ہم سب بیٹھیں گے، یہ جماعت بہت دیر اور دور کے لیے جا رہی ہے، آپ روانگی کی کچھ بات کرو. تو مولانا سید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہم سے کیا کہا، بھائی مولوی یونس آپ جا رہے ہو، تو آپ کی جماعت 4-5 ساتھی تھے، ہم تقریباً سب کا انتقال ہو گیا، 3 زندہ ہیں، ابھی 3 زندہ ہیں، باقی 2 کا انتقال ہو گیا، اللہ ان کی مغفرت کرے. تو مولانا سید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کرسی پر بیٹھے، ابا جی بیٹھے ہوئے، حضرت جی بیٹھے ہوئے، سارا قافلہ بیٹھا ہوا. اب وہاں سید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے ساتھ روانگی کی بات کر رہے ہیں، اور کیا کر رہے ہیں، آپ جماعت میں جا رہے ہو، خوب کھائیو، اسٹائل کا، خوب کھائیو، خوب سوئیو. حضرت جی بیٹھے ہوئے مسجد نور میں، خوب سوئیو، خوب کھائیو، اور تعلیم بھی کیجیے، تعلیم بھی کیجیے. وہ 3 گھنٹہ 4 گھنٹہ 5 گھنٹے کی بات اس وقت نہیں تھی، بعد میں پھر اصول بنے، صبح اتنی کرو، دوپہر کو اتنی کرو، وہاں سے خاصا ہوتا ہے. لیکن جو کرنا ہے کرنا، خوب کھانا، خوب پینا، ایک کام مت کرنا بیٹو، ایک کام مت کرنا، ایک کام مت کرنا. اچھا بار بار یہ جملہ کہہ رہے تھے، ایک کام مت کرنا، ایک کام مت کرنا. حضرت جی بھی دھیان سے سنتے ہیں. مولوی سلیمان جہان جی رحمۃ اللہ علیہ ہوتے تھے، وہ پان دیتے تھے حضرت جی کو، وہ پان دے رہے تھے، مجھے خوب یاد ہے کہ ایک کام مت کرنا. تو حضرت نے کہا کون سا کام ہے جو نہیں کرنا ہے. حضرت جی تھوڑا سا بھریا، کون سا کام ہے جو نہیں کرنا ہے. تو وہاں سید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا آپس میں لڑنا مت، تمہارے دلوں میں محبت ہونی چاہیے، تمہارے دلوں میں محبت ہوگی، ان ملکوں میں محبت کو پھیلا کے آؤ گے، اور اگر آپس میں لڑو گے ان ملکوں میں لڑائیاں کرا کے آؤ گے. اسلام حضرات سے درخواست ہے، ہمارے آپس میں محبت بہت ہونی چاہیے. ایک دوسرے، ہمارے جدہ میں عربوں میں لڑائی تھی، اس وقت میں جب بھی یہ شورا اور عمارت کی بات چلی نہیں تھی، بہت پہلے کی بات ہے، آج سے 20 سال پہلے. وہ عرب لڑتے بہت تھے، بہت سمجھاوے، مرکز والے سمجھاوے، یہ سمجھاوے، مشورے کرے، لیکن وہ عرب لہیانی خاندان الگ، قریشی کا خاندان الگ، یہ لوگ مانتے ہی نہیں. میں نے کہا کہ یار ایک کام کرو، تم لوگوں کو تبلیغ تو کرنی نہیں ہے بھائی، ایک کام کرو، آپ بیٹھو مشورہ کرنا ہے. سکوٹا کل جو ہے عبداللہ لاہیانی کے گھر سب کی دعوت ہے، آ جانا بھائی. پرسوں فلاں قریشی کے گھر سب کی دعوت ہے، آ جانا. سب کی دعوتیں میں نے طے کر لی، اور انشاءاللہ میں بھی آؤں گا اس دعوت کے اندر. وہ جو دعوتیں ہوئی، اتنی اللہ نے محبتیں ڈالی، اس کے بعد سے لگا آج تک کبھی لڑائی ہوئی نہیں. محبتیں ہوں آپس میں، یہ مین چیز ہے، آپس میں محبت ہو. اور ایک جملہ کہہ کر بات ختم کروں، جو عالم ہوگا وہ بھی سمجھے گا، پرانا ہوگا وہ بھی سمجھے گا. دل 2 قسم کے ہیں، ایک قلب سلیم، جس دل کے اندر کسی کے بارے میں کوئی بدگمانی نہیں، کوئی حسد نہیں، کوئی کینہ نہیں، کچھ نہیں، اس کو کہتے ہیں قلب سلیم. قرآن میں اس کا تذکرہ ہے، الا من اتى الله بقلب سلیم وان من شیعته لابراہیم اذ جاء ربه بقلب سلیم. تو قلب سلیم والے کی ہر عبادت اللہ قبول کرے گا، دعا قبول کرے گا، جس کا دل پاک صاف ہو. اور جس کے دل کے اندر کچرا ہو، بدگمانی ہو، حسد ہو، کینہ ہو، اس کو کہتے ہیں قلب سقیم، بیمار دل. ڈاکٹروں والا بیمار دل نہیں، اوپر والوں کے لیے بیمار دل. سارے علماء کا اتفاق ہے
کہ اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی، 100%، کوئی اس کی مخالفت نہیں کر سکتا۔ سب علماء کا اتفاق ہے اس کی کوئی دعا قبول نہیں ہوگی، اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی، ہاں نیکیاں ملیں گی۔ مغرب کی نماز ہم نے پڑھی اور دل کے اندر میل ہے کہ یار یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ میرا بھائی ٹھیک نہیں ہے، قلب ثقیل، تو فرشتہ کیا لکھے گا؟ نماز پڑھ لی، اوکے، نیکی مل گئی، اوکے، قبول نہیں کریں گے، اللہ قبول نہیں کرے گا۔ اللہ کا ایک ہی قانون ہے، انما یتقبل اللہ من المتقین، تقوی والوں کا ہی اللہ قبول کرتا ہے۔ نیکیاں تو ہمارے شریعت میں بہت آسان ہے، میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھیں اور ہنسیں تو اللہ بھی ہنستا ہے، طبرانی کی حدیث ہے، کتنا آسان ہے۔ میاں بیوی ایک دوسرے کا مصافحہ کریں اور جب ملاقات کریں ان کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے نلکے میں سے پانی جھڑتا ہے، اتنا آسان ہے۔ حدیث شریف ایک دعا آتی ہے، وہ دعا آدمی پڑھ لے تو دنیا میں جتنے مسلمان مرد عورتیں ہیں ان سب کے برابر اللہ اسے نیکیاں دے گا۔ آسان ہے، نیکیاں کمانا مشکل نہیں ہے، قبول کرانا مشکل ہے۔ قبول ہوگا قلب سلیم سے، اس لیے اللہ تعالیٰ سے قلب سلیم مانگے، محبتیں، مشورہ میں بیٹھو، محبتوں کے ساتھ بیٹھو، کرو گے انشاءاللہ بھائی۔ اس کے لیے جو ہے ہم تشکیل صرف ایک ہی کرتے ہیں، ہر جگہ ہم گئے، سب جگہ جہاں پر بھی ہم گئے، مساجد میں گئے، ایک ہم نے تشکیل کی، ایک ہی دھن کے ساتھ چلو۔ ہماری جو ترتیب شورا کی اس کے ساتھ محبتوں کے ساتھ چلو، یہ نہ ہو کہ بھی شورا کا کام بھی کر رہے ہو لڑ بھی رہے آپس میں، یہ نہیں ہو گیا جو ہونا تھا۔ اللہ نے تبلیغ کی برکت سے امریکہ بھی دکھا دیا، اللہ نے تبلیغ کی برکت سے شادیاں بھی کرا دی، اللہ نے تبلیغ کی برکت سے مال بھی دے دیا، اللہ نے تبلیغ کی برکت سے دکان بھی دے دی، سب کچھ دے دیا، اب کیا بچا؟ یہ فرمایا اب تو میرے لیے کرو۔ تبلیغ کی چھاتیوں سے بہت کچھ دودھ پیا ہے، ہر زمانے میں اللہ کی اٹھنی الگ ہوتی ہے۔ صالح علیہ السلام کی اٹھنی وہ تھی تو اللہ نے کیا کہا؟ لا تمسوها بسوء، اسے برائی کے ساتھ چھونا بھی مت، برائی کے ساتھ چھو گے تو بھی تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ اس زمانے میں یہ تبلیغ کا کام بھی اللہ کی اونٹنی ہے، ہر زمانے کی اونٹنی الگ الگ ہوتی ہے، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اس کو برائی کے ساتھ دیکھو بھی مت، برائی کے ساتھ چھو بھی مت۔ استقامت کے ساتھ، ہماری ترتیب کے ساتھ، اپنا جو مرکز ہے، ہمارے ساتھی ہیں، ہمارے شورا کے ساتھی الحمدللہ ہر جگہ ہے، ہر مسجد کے اندر میں جہاں پر بھی گیا سب سے پہلے پوچھتا تھا یہ آپ مسجدہ جماعت کر بیٹھ دیا، بتاؤ بھائی آپ لوگوں کے چلے کب لگے یہ بتاؤ، آپ لوگوں کے 3 چلے کب لگے یہ بتاؤ، مقامی کام ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، ہر جگہ اللہ کا شکر ہے ہمارے ساتھی موجود ہیں ہر جگہ۔ بس ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی اٹھنی ہے، اس برائی کے ساتھ دیکھو بھی مت، برائی کے ساتھ چھو بھی مت، اور کام کرتے رہو، کرو گے انشاءاللہ بھائی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کر لو۔ اللهم لك الحمد كله ولك المن كله لك الشكر كله ولك الملك كله لك الخلق كله ولك الفضل كله وإليك يرجع الأمر كله وإليك يصعد الكلم الطيب كله اللهم لك الحمد بالإسلام لك الحمد بالإيمان لك الحمد بالقرآن لك الحمد حتى ترضى لك الحمد إذا رضيت لك الحمد بعد الرضا۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے اس مرکز کے ساتھیوں کو قبول فرما، جڑنے کو قبول فرما، محنت کرنے والوں کو قبول فرما، ہمیں اخلاص عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں استخلاص عطا فرما، استقامت عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے دلوں میں محبتیں پیدا فرما۔ اے اللہ ہر قسم کی بدگمانیوں سے ہماری حفاظت فرما، اچانک کا خیر ہمیں نصیب فرما، اچانک کے شر سے ہماری حفاظت فرما۔ ہمارا کھویا ہوا دین ہمیں واپس دے دے، ہمارا کھویا ہوا قرآن واپس دے دے، کھوئی ہوئی عزتیں واپس دے دے، کھویا ہوا دعوت کا کام واپس دے دے۔ اے اللہ جتنی ہماری جماعتیں دنیا بھر میں نقل و حرکت کر رہی ہیں ان کے نقل و حرکت کرنے کو قبول فرما، اور جتنے ہمارے اجتماعات ہو رہے ہیں ان اجتماعات کو قبول فرما، اور جتنے مستورات کی جماعتیں نقل و حرکت کر رہی ہیں تو ان سب کی پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ دعوت کے کام کے لیے تو ہم سب کو قبول فرما،
اس دعوت کے کام کی حفاظت فرما، ٹھیوں کی حفاظت فرما، مدارس کی حفاظت فرما، مکاتب کی حفاظت فرما، خانقاہوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھے، میری ساری دعاؤں میں ان کا پورا پورا حصہ نصیب فرما، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی